اور آپ کے خیال میں سر جی بشرا بیگم کو ادھر رکھنا درست ہے؟ جو بنی گالہ میں رکھا گیا ان کو بھی جیل میں ہی رکھتے، خود عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس سے تو بہتر یہی تھا اڈیالہ جیل اس میں۔ سے بھی زیادہ المناک بات یہ ہے، باہروں کا موقف یہ ہے، اور جو قیدی ہے اس کا موقف سنا جانا چاہیے۔ ہاں جی، ہاں جی، اس کو وہاں رکھا، بھائی دباؤ میں ڈالیں گے جو کھانا ہے۔ اب اسے کوئی وضاحت نہیں کی کہ وہ کھانے میں کیا ملایا ہوا تھا، زہر نہیں، میرا خیال ہے کوئی کیمیکل تھا۔ زہر تو دیکھیں نا جی جان لینے کے لیے ہوتا ہے نا، اب جلن ہوتی رہتی ہے۔ آپ کا میرا روزمرہ کا تجربہ نہیں ہے، زیادہ مرچ والا کھانا کھا لے ہاں جی، تو بالکل، سویرے اٹھے تو گلا خشک ہوتا ہے، ہاں جی، پیاس لگی ہوتی ہے، بالکل، اور آپ کو فوراً کوئی نہ کوئی چیز اینٹی ایسڈ کھانی پڑتی ہے، چاہے دودھ کی تھوڑا سا پئیں یا کوئی چیز کھائیں یا کوئی میڈیسن لے لے ہلکی سی، تو وہ 13 دن ہو گئے جلن ختم نہیں ہو رہی، تو کیمیکل تھا سخت قسم کا۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر مگر یہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک بات وہ ہے کہ جو الزام ہے تو ایک تحقیقات کرے کون سی عدالت ہے یہاں پہ؟ کوئی عدالتی نظام ہے یہاں پہ؟ کوئی عدالتی نظام، کوئی قانون انصاف ہی کرنے کون؟ والا ہے؟ نہ، کچھ نہیں، ہاں؟ خاص کر ان چودھری حالات میں۔ نثار نے کہا مبارکبادیں دینے والے بھی بے شرم، تو لینے والے ان سے بڑے بے شرم۔ اچھا سر یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے والا معاملہ ہے، تو کیا عمران خان صاحب کو لکھنا چاہیے؟ حالانکہ عمران خان صاحب نے نہیں لکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ وہ گلے کی پوری پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے چیخ رہا تھا آئی ایم ایف عمران خان کا معاہدہ ہم نہیں مانتے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا 2007 میں کہ مدد نہ دی جائے مشرف کو، ٹھیک ہے، اور ان کا جو ٹاؤٹ تھا حسین حقانی وہ وہاں مضمون لکھتا تھا پاکستان کی مدد بند کی جائے۔ ہاں جی، اور میں کہتا ہوں نہیں لکھنا چاہیے۔ آئی ایم ایف امریکہ میں، یورپی یونین کا اور امریکہ کا غلبہ ہے، اس میں سرمایہ ان کا زیادہ ہے نا، تو آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ لیکن فارسی میں کہتا ہے ای گناہ ایست، کہ کیا وہ مصرعی بھول گیا کہ یہ تو وہ گناہ ہے جو سبھی نے کیا، لیکن فیض کا ایک شعر ہے کہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف۔ اب جن کا بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اس وقت تو پاکستانی قوم ہے ایک بھینس، اور لاٹھی ایک نہیں ہے، لاٹھیاں کئی ہیں۔ ایک لاٹھی نواز شریف کے ہاتھ میں ایک صاحبزادی کو دی ہوئی ہے، ایک بھائی کو دی ہوئی ہے، اور بھائی کو تو خیر خوشامد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ زرداری صاحب کی لاٹھی ہے، ایم کیو ایم کو ایک لاٹھی تھما دی ہے، ہاں جی، جی جی، کل تک ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے رو رہے تھے، ہاں جی، افسوس مصطفیٰ کمال پہ ہے، باقی تو خیر یہ ہے ہی، ایسے ہی تھے۔ مصطفیٰ کمال نے جو ہے نا وہ اپنا نہایت مشکل حالات میں الطاف حسین کو چھوڑ گیا اور زندگی خطرے میں ڈالی، اور اب کس چیز کی ٹیمپٹیشن انہیں ہو گئی؟ بالکل صحیح۔ اقتدار کی ٹیمپٹیشن ہوتی بڑی بری ہے۔ لیکن ایس ایچ او بننے کے لیے آپ نے اتنا 25 سال ہو گئے رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کو؟ 31 سال سر، 31 سال۔ تھانے دار بننے کے لیے لوگ کیا کیا کچھ کرتے ہیں، بڑے پاپڑ بیل پھر تھے۔ وزیر، وزیر اعلیٰ، ایم این اے، وزیر اعظم، صدر، بڑی بات ہے۔ ایک وقت تھا سر جی، پہلے تو کوئی رپورٹر ہی ایس ایچ او لگوا لیا کرتے تھے، اور اب تو ایس وہ ایچ بھی او آپ بھی موقع ملے گا تو لگوا لیں گے جو اپنا نہیں، اب اس کی سفارش بڑی زیادہ ہائی فائی چلی گئی ہے۔ اچھا ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں وہ ایس ایس پی تھا، وہ ایک میرے دوست سے ملنے کے لیے، ریٹائرڈ پولیس افسر سے، وہ بتا رہا تھا فلاں جو ہے وہ جو گدی ہے اسلام آباد کی کون سی ہے اس نے لگوایا، فلاں فلاں وزیر نے لگوایا، فلاں فلاں نے لگوایا، فلاں فلاں نے لگوایا۔ بھائی تمہارا اپنا بھی کوئی نہ کہنا ہمارا۔ زیادہ تر سر جی لینڈ گریبرز لگواتے ہیں ایس ایچ او، ان کا زیادہ۔ نہیں، یہ ملک ریاض سے پہلے کی بات ہے، بعد میں تو ملک ریاض کے خلاف کوئی، ملک ریاض نے شریف خاندان کو oblige کیا، اور اتنا oblige کیا کہ تاریخ انسانی میں کہہ رہا ہوں، تاریخ انسانی میں کسی لینڈ ڈیولپر نے اتنے پیسے نہیں دیے گے، وہ خود کہتا ہے 40 ارب دیے، اور چودھری ان کے ساتھ ہیں، اور زرداری ان کے پارٹنر ہیں، اور کوئی چھوڑا نہیں بندہ اس نے۔ اچھا دوسری طرف اس کا کیس بھی صحیح ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں چھوڑتا، ہر بار کا آدمی جو ہے وہ حصہ مانگتا ہے، مانگتا تو ہے، بالکل صحیح بات ہے، جس جو اقتدار میں آتا تو اس کی میں بھی وزن ہے نا، ہاں جی، میں بالکل کیا کروں۔ صحیح بات ہے۔ ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے خط میں اتنی طاقت ہے کہ حکومت اتنی اس خوف خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ آن ریکارڈ آ جائے گا اور آخر میں صحیح ثابت ہوگا،
کیونکہ پیسے تو اگر انہوں نے سڑک بنانی ہے تو 1/3 تو کھانے ہی کھانے ہیں، اگر مہربانی کریں گے تو 1/3 کھائیں گے ورنہ آدھے کھائیں گے. بالکل صحیح بات. اور انہوں نے ترقیاتی یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ میری آپ کی ضرورت کیا ہے، گجرانوالا یا میرپور متھیلو یا رحیم یار خان یا گلگت بلتستان یا کسی، انہوں نے تو دیکھنا ہے ہمارے ووٹوں کے لیے. وہ تو 1/3 سڑک نہیں دیکھتے آپ ایئرپورٹ پہ جانے والی، وہ نواز شریف صاحب نے اپنی بسوں کے لیے مختصر کر دیا. کسی دنیا کے ملک میں یہ تماشا ہو سکتا ہے؟ اور نواز شریف صاحب کون ہے جی؟ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں. کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب الیکشن سے پہلے ہی ادھر اورنج ٹرین چلانی ہے فیصل آباد میں. فیصل آباد میں اورنج ٹرین کی ضرورت ہے؟ یہ تو سر بہتر فیصل آباد والے بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے تو مانسہرہ میں ایئرپورٹ کا بھی اعلان کیا تھا سر، وہ تو کر سکتے ہیں نا. ان کا تو ان کا بس چلے تو پاکستان پہ چھت ڈال کے جگہ دگنی کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر جی، کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاست بس کیریئر ختم ہو گیا. ختم ہو گیا کیا رہے ہیں، بدل ختم ہے. 17 سیٹیں ہیں ان کی جینوئنلی، زیادہ سے زیادہ. نہیں لیکن اس کے نواز شریف جس طرح مانسہرہ میں آ رہے ہیں ویسے وہیں آ رہے ہیں. شہباز شریف آ رہے ہیں، علیم خان آ رہے ہیں. جہانگیر ترین کی تو شکست کا اعلان کر دیا گیا نا، علیم خان اس سے زیادہ بری طرح آ رہے ہیں. حمزہ آ رہے ہیں، مریم ہاری ہیں، یہ سب ہارے ہوئے لوگ. اسلام آباد میں تو آپ رہتے ہیں نا، یہ تینوں سیٹیں کس نے جیتی ہیں؟ پی ٹی آئی نے جیتی. اچھا ہارون صاحب، فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ مریم بی بی جو ہیں وہ بزدار 2 ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بزدار اتنا منتقم مزاج نہیں تھا. ان کو یہ ہے کہ تھوڑی سوجھ بوجھ اس سے زیادہ ہے، تقریر اس سے بہتر کر سکتی ہیں، ایکسپوجر زیادہ ہے، بلانگس ٹو اے پولیٹیکل فیملی، اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. لیکن بزدار تو منتقم مزاج تو نہیں تھا. ابھی عمران ریاض آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی مرضی کے بغیر پکڑا گیا ہے، یہ آپس میں مشورہ کر کے پکڑتے ہیں. اور عمران ریاض سے کسی نے نہیں کہا، وہ جھیل جس پہ اینٹی کرپشن والا پکڑا اس کی تو بات ہی نہیں کی جیل میں. گھنٹوں بات کرتے رہے، صرف یہ بات کرتے رہے کہ آپ ویلاگ نہ کریں، بات نہ کریں. نہیں لیکن جب وہاں پہ سر جی عدالت میں بحث ہوئی ہے، وہاں بھی بار بار انہوں نے یہی کہا کہ کوئی ثبوت دکھا دیں کہ انلیگیلٹی اس میں کیا ہے. کچھ بھی نہیں. 1,10,00,000 کی وہ جھیل کا ٹھیکہ ہوتا تھا اور وہ صرف پانی کا ٹھیکہ ہے، اس مچھلی نہیں ہے. مچھلی جو آدمی ٹھیکہ لیتا ہے تو انہوں نے لی 4,42,25,000 میں 3 پارٹیوں نے مل کے. اور عمران ریاض کا تو اس میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کے والد صاحب حصے دار ہیں، یہ نہیں 1/3 کے. میرے خیال 2-4 دن میں ان کی ضمانت ہو جائے گی. یہ نہیں کہہ سکتے. یہ بہت محترمہ منتقم مزاج ہیں، نواز شریف منتقم مزاج ہیں، شہباز شریف منتقم مزاج ہیں. پھر عمران ریاض جیسے آدمی کو کون ٹالریٹ کرتا ہے؟ دیکھیے سزا و جزا جو ہے، جب بندوں کا اختیار ہو، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے دے، اختیار تو اللہ کا ہے، لیکن وہ کبھی ڈھیل دے دیتا ہے نا تو بندے معاف نہیں کرتے. وہ کم لوگ ہوتے ہیں جو معاف کرتے ہیں. ان کا بس چلا تو عمر بھر اس کو جیل میں رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ چلے گا نہیں. حکومت ہی نہیں چلے گی. کتنا عرصہ چل جائے گا؟ یہ اللہ جانتا ہے، یہ بندے نہیں جانتے. نہیں ویسے سر 2 مہینے میں جا سکتی ہے، 4 مہینے میں، 6 مہینے. جو باوڈا صاحب ہیں، وہ جو باوڈا صاحب تو جن ہز ماسٹرز وائس ہے نا، وہ اپنی بات تھوڑی کرتے ہیں. ہاں جی، ہیں ذہین آدمی، غیر ذہین آدمی نہیں ہیں، چلتا پرزہ ہیں. تو ان کو تو بتایا جاتا ہے نا. اور وہ ظاہر ہے مطلب ایک ایم این اے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلے وہ ایم این اے تھے یا جو بھی تھے، سینیٹر بھی رہے شاید. تو وہ ہیں ذہین آدمی، چیزوں کو ٹھیک پوٹ کرتے ہیں. ایروگینٹ، بچپنا، اور بعض اوقات بہت سستی بات بھی کرتے ہیں. رات ایک آدمی کو دھمکیاں دے رہے تھے، میں جوتا ماروں گا ٹی وی پہ بیٹھ کے. اور اس نے کہا آپ نے جوتا رکھا، وہ بہت شریف آدمی، تو اس نے کہا آپ نے جوتا رکھ کے رکھ دیا. انہوں نے کہا میں جوتا مار بھی سکتا ہوں. جی اگر وہ سر وہ کسی کے کہنے پہ بولتے ہیں پھر تو وہ جوتا مار بھی سکتے ہیں. نہیں، جوتا جو مارتا ہے تو پھر اس کو بھی کوئی جوتا مارتا ہے. ہاں بالکل صحیح. اگر میں آپ کی عزت کروں گا آپ میری عزت کریں گے، اور اگر میں آپ کی انسلٹ کروں گا تو آپ کتنا برداشت، کچھ بدیر برداشت کر لیں.